صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو سب کو حفظ و امان میں رکھیں. پیغام جمعہ کے سلسلے سے ہماری آپ کی گفتگو کا آغاز پھر سے ایک مرتبہ اپنے مراحل کے اوپر جاری ہو گیا. چونکہ ماہ محرم الحرام میں ہم سب آپ سب بیزی تھے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، لہٰذا اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا مجالس کے سلسلے سے. خوب عزیز و دوستو، ایک سوال ہمارا ہے اس پیغام جمعہ میں. ہم اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی جب سوال کرتے ہیں، اپنے تمام مومنین مومنات سے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں. دوستو، اگر ماہ محرم الحرام میں جو ہم نے عزاداری کی ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ کیسے ایکسیپٹیڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس کو کیسے ہم پتہ لگائیں؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کہاں بالکل پیمانہ ہے. کہ کیا پیمانہ ہے؟ کہ پیمانہ یہ ہے کہ اگر محرم سے پہلے اگر ہم مثال کے طور کے اوپر 200-400 گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے تھے، مثال کے طور کے اوپر کسی بھی اعتبار سے اگر وہ گناہ محرم کے بعد کم ہو گئے ہوں، مثال کے طور یا ختم ہو گئے ہوں، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہماری مجالس عزاداری قبول ہوئیں. اگر مثال کے طور خدا نخواستہ کچھ خراب عادتیں تھیں، مثلا جھوٹ بولنے کی عادت، تہمت لگانے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، یہ عادت اب ہماری کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو عزاداری تھی وہ ماشاءاللہ سے قابل قبول ہوئی اور مولا نے اس کو قبولیت کا درجہ دیا. ہمارے علم میں اضافہ، وہ مجالس جس میں ہم نے شرکتیں کی، ایک عشرہ تھا ماشاءاللہ سے، صبح بھی کہیں ہو رہا، دن پہ بھی کہیں ہے، رات پہ بھی کہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک کلچر نہیں تھا، بلکہ ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو تر و تازہ کرنے کے لیے ماہ محرم میں یہ بہترین موقع ملتا ہے. کیا اس موقع کے اوپر ہم نے اپنے علم میں اضافہ دیکھا؟ جس موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوئی اس کے اندر میں ہمارے اوپر کچھ تبدیلیاں آئیں، علمی طور کے اوپر ماشاءاللہ فوائد ہوئے. اگر ہوئے تو سبحان اللہ، ہماری عزاداری قابل قبول ہوئی ہے. ہم ماشاءاللہ سے ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے جو کشتی امام حسین کی ہے، جو اوسع ہے اور اسرع ہے. اوسع یعنی بہت بڑی کشتی ہے، اس میں بہت سوار ہو سکتے ہیں. اسرع بہت اسپیڈ چلنے والی کشتی ہے. وہ اس کی رفتار بہت زبردست ہے. وہ رفتار جلدی سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا. عزیزان کرام، عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر اب بھی ہمارے اندر میں خدا نخواستہ اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو تبدیلی لے کر آ جائیں. چونکہ خوش نصیبوں کو یہ محرم ملتا ہے. خوش نصیبوں کے نصیب میں اہل بیت ہوتے ہیں، بد نصیبوں کے یہاں ایسے لیڈر نہیں ہوتے. ایک بہت اچھا جملہ ہے مرحوم عرفان حیدر عابدی صاحب کا، خدا رحمت کرے. ان کا ایک جملہ بڑا اچھا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کہیں بھی اہل بیت کو پیش کر کے شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور شرمندگی نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں کو اپنے رہبروں کے پیش کرنے سے شرمندگی ہوتی ہے. پتہ چلتا وہ کنورٹڈ ہیں، پتہ چلتا وہ میدان سے بھاگ گئے، پتہ چلتا انہوں نے رسول کی توہین کی، پتہ چلتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق چھین لیا، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ سامنے والے کو شرمندگی ہوتی ہے. جب یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے اور کنفرم ہو جاتی ہے کہ یس ہی ڈیڈ، تو پھر معاملہ الگ ہو جاتا ہے. ہمارے چاردہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ، ان کو مان کر ہمیں کہیں بھی شرمندگی نہیں ہوتی. ہر جگہ کے اوپر پروردگار عالم نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. دوستو عزیزوں، آج کے اس دوسرے پیراگراف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ماہ محرم الحرام میں ایام اعضاء میں 2 مہینے 8 دن میں کوشش کریں امام زمانہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی. چونکہ ہم اور آپ امام کے ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں، اور امام کی معرفت کے سلسلے میں حدیث جو ماشاءاللہ سے اکثر ہمارے مومنین کو یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ،
مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی کوئی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، یعنی کفر کی موت ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں ڈائریکٹ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ذکر خیر ہے۔ سب سے پہلے جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت کریمہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا، هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل جس نے ارسال کیا رسول کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر لیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برائی کو نہ لگے۔ تو رسول اللہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے 11 ہجری کو، کیا تمام دینوں کے اوپر ہمارا دین اسلام غالب آ گیا تھا؟ جواب ملے گا نہیں، کل بھی کرسچینٹی نمبر 1 پر تھی، آج بھی کرسچینٹی نمبر 1 پر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کی آیت کریمہ کے سلسلے سے کیا کیا جائے؟ جب رسول سے پوچھا تو رسول مسکراتے ہوئے کہے کچھ کام ہم کریں گے، کچھ کام ہمارے بعد والے کریں گے، کچھ کام ہمارے آخر والے کریں گے، اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ابھی ایک محمد جو آخری آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ تمام دنیا کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک پیغام، ایک کام دیا گیا رسول کو کہ آپ کو تمام اپنے دین کے اوپر اپنے دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ تو ہوا نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ امام زمانہ کے آسم۔ اب جو امام زمانہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کے لیے پرابلم ہے اس آیت کریمہ کے سلسلے سے۔ امام زمانہ پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب کہ اس وقت خالی ہے۔ اگر جو یہ عقیدہ رکھتے پیدا ہوں گے تو پھر اس وقت اگر کوئی مرتا ہے تو ان کا امام کون ہوتا ہے؟ حجت خدا کون ہے؟ دوسری آیت کریمہ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن ہو تو۔ کیا ہے اللہ کا بقیہ؟ یعنی آخری نمائندہ اللہ کا کون ہے اس وقت جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو اللہ کا آخری نمائندہ اس کا عقیدہ رکھنا۔ ان کنتم مؤمنین، آگے کا جو ورڈ ہے وہ زبردست ہے، اگر تم مومن ہو، یعنی نہیں کہا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، نہیں، ان کنتم مؤمنین، یعنی امام زمانہ کے حکومت میں رہنے کے لیے خیر کے ساتھ مومن ہونا شرط ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو، اور اگر مومن نہیں ہوئے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ 102 سورہ یونس میں ارشاد ہے تم انتظار کرو، فانتظروا انی معکم، انتظار کرو، کس کا انتظار کرو؟ کس چیز کا انتظار کرو؟ تمام مفسرین نے بتایا اس سے مراد امام زمانہ ہے، انی معکم من المنتظرین، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتظار صرف ہمارا مذہب نہیں ہے، انتظار صرف رسول کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کی سنت ہے۔ رسول کا حکم، رسول کی سنت ہے، تو ہم بدعت نہیں بلکہ حکم خدا کے اوپر کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نہیں پتہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس آیت کریمہ کے فانتظروا، تم انتظار کو، انی معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو جا رہے ہو، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان رسول ہے، یعنی اللہ کا میسنجر ہے۔ اس کا مطلب تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو، کرو گے، جبکہ تمہارے درمیان میں رسول ہے۔ اس کا مطلب اگر رسول نہیں ہوا، نمائندہ الہی نہیں ہوا، تو تم کافر ہو سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے بالکل صاف صاف لفظوں میں سے کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تم آیات الہی کی تلاوت بھی کر رہے ہو
اور تمہارے درمیان میں رسول بھی ہے. تو آیت الہی سے پتہ چلی قرآن کریم ہے. رسول میسنجر آف گاڈ کون ہے یہاں پر اس وقت نمائندہ. اور اگر کوئی کافر ہو جاتا تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر رسول ہوں گے تو تم کافر نہیں ہو سکتے، اور رسول نہیں ہے تو تم کافر ہو سکتے. تو پھر رسول تو ہیں کہ تم کافر نہیں ہو. تو کون ہے وہ رسول؟ کون ہے میسنجر آف گاڈ؟ کون ہے ریپرزنٹیٹیو آف امام 11 امام حسن عسکری یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، دوستو عزیزو، یہ آیہ کریمہ یاد کروائیں اپنے بچوں کو، خود بھی یاد کریں. ان آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایک رسول ہونا چاہیے، کوئی ایک مسنجر ہونا چاہیے. تنزل الملائکہ، سورہ انا انزلنا جو پڑھتے ہیں نماز میں، تنزل الملائکہ، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جب ملائکہ نازل ہوتے تھے تو کس کے اوپر آتے تھے؟ سب سے پہلے تمام ملائکہ تو جواب رسول کے پاس آتے تھے. یہ لفظ جو گرامر والا تنزل الملائکہ یعنی کہ کنٹینیو ہے. ایسا نہیں کہ صرف 11 ہجری تک آئے ملائکہ اس کے رک گئے، نہیں، 12 ہجری کو بھی آئے، 13 کو بھی آئے، ابھی 1445 چل رہا ہے، اس میں بھی آئیں گے. تو بھی آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اماموں نے فرمایا اس سے تم دلیل لے کر آئے. تنزل الملائکہ، تو وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں نمائندہ الہی کے پاس. سب سے پہلے نمائندہ الہی صرف شیعہ کے علاوہ اور کسی کے پاس جواب اس کا نہیں ہے. چونکہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، تو پھر جب پیدا نہیں ہوں گے تو پھر ملائکہ کس کے پاس ابھی آئیں گے؟ ہمارے یہاں کے پیدا ہو چکے ہیں 255 ہجری میں، 260 میں پردہ غیبت میں گئے، اور انشاءاللہ اب ظہور کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ پروردگار عالم کرے کہ ہم منتظرین میں سے شمار کیے جائیں اور ناصرین میں سے شمار کیے جائیں جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا. تو پیغام یہی ہے کہ اس ماہ محرم الحرام سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ سے اہل بیت سے نزدیک کریں، اور معرفت ائمہ معصومین خصوصاً امام زمانہ اپنے وقت کے امام کو ضرور بضرور پہچاننے کی کوشش کریں ان مجالس کے ذریعے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.